کیا جن اور فرشتے فوت ہوتے ہیں؟ انہیں دفن کہاں کیا جاتا ہے؟ اور کیا ان کی نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے؟ ان میں سے ہر ایک کی عمر کتنی ہوتی ہے؟ فرمانے باری تعالیٰ ہے، زمین پر جو بھی ہے وہ فنا ہونے والا ہے، صرف آپ کے رب کا چہرہ باقی رہے گا جو کہ عظمت اور عزت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ زمین والے سب کے سب عنقریب جانے والے ہیں اور وہ ختم ہو جائیں گے، اور اسی طرح آسمان والے بھی، سوائے ان کے جنہیں اللہ تعالیٰ چاہے، اور اللہ تعالیٰ کے عزت والے چہرے کے کوئی بھی باقی نہیں رہے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ بلند اور پاک ہیں، جسے موت نہیں آئے گی۔ کیا جنات کو موت آتی ہے؟ اس حوالے سے علماء کے دو قول ہیں۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ کا مسلک یہ ہے کہ جنات کو موت نہیں آتی۔ ان کے مطابق جنات کو بھی اسی طرح مہلت دے دی گئی ہے جس طرح ابلیس کو دی گئی ہے۔ ابلیس بھی جنات میں سے ہے، لہٰذا یہ مرتے نہیں ہیں، لیکن ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جنات کی موت کا ذکر کیا ہے۔ صحیح مسلک یہ ہے کہ جنات کو باقاعدہ موت آتی ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عباس سے جب پوچھا گیا کہ جنات مرتے ہیں تو انہوں نے فرمایا کہ بالکل مرتے ہیں، مگر ابلیس نہیں مرے گا، اس کو اللہ تعالیٰ نے مہلت دے رکھی ہے، وہ تا قیامت زندہ رہے گا، اور فرمایا کہ یہ جب بوڑھا ہو جاتا ہے تو پھر سے جوان کر دیا جاتا ہے، یہ ہمیشہ 30 سال کی عمر کا رہتا ہے، اور بڑھاپے کے بعد ہمیشہ جوانی کی جانب لوٹ آتا رہے گا، اور باقی جو جنات ہیں ان کی موت ہو جاتی ہے۔ جہاں تک جنات کی روح قبض کرنے کا سوال ہے تو اس حوالے سے حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ 4 قسم کے فرشتے ہیں جو روح قبض کرتے ہیں۔ جو ملک الموت ہیں وہ انسانوں اور فرشتوں کی روح قبض کرتا ہے۔ جنات کی روح قبض کرنے کے لیے ایک الگ فرشتہ مقرر کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ جانوروں اور چپاؤں کی روح قبض کرنے کے لیے الگ فرشتے ہیں۔ یہ 4 قسم کے فرشتے ہیں جو 4 قسم کی مخلوقات کی روح قبض کرتے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے: اے اللہ، میں تیری عزت کے ساتھ پناہ مانگتا ہوں، تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، کہ تو مجھے گمراہ کر دے، تو زندہ رہنے والا ہے جسے موت نہیں آئے گی، جن اور انسان تو مر جائیں گے، اور آپ کا یہ کہنا کہ وہ دفن کہاں ہوتے ہیں، اور کیا ان کی نماز جنازہ ہوتی ہے کہ نہیں، اور ان میں سے ہر ایک کی عمر کتنی ہے، تو ان سب باتوں کا علم ہم سے چھپا کر رکھا گیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: اور تمہیں تو بہت ہی کم علم دیا گیا ہے، تو مسلمان پر واجب ہے کہ وہ اس کی تلاش کرے اور کوشش کرے جس میں اس کا کوئی فائدہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کے اسم صفات کا علم اور اللہ تعالیٰ کی معرفت اور جو کچھ اس پر تقاضات ہیں انہیں تلاش کرے، اور ان کا علم اور احکام شرعی کا علم حاصل کرے، اور ان چیزوں کی گہرائی میں جانے کی کوشش نہ کرے، اور نہ ہی ان کی گہرائی میں جسے اس کے علم کا مکلف نہیں بنایا گیا، اور نہ ہی اسے جن میں اس کا فائدہ نہیں۔ اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ وہ ہمیں نفع مند علم اور عمل سے نوازے، آمین۔ عزیز سامعین، اس چینل کا مقصد صوفیزم، اردو پنجابی شاعری، اقوال زرعی، ہسٹری، اسلامی واقعات کی تعلیمات کو فروغ دینا ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔